بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 11۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ گھومو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ یعنی یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کفار مکہ کو کہو کہ یہ جو ہلاک شدہ قومیں ہیں ان کو دیکھیں اور زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو کہ انبیاء کے جھٹلانے والی قوموں کا کیا حال ہوا ہے اور اللہ نے انہیں کس طرح سے ہلاک کیا ہے۔ یعنی جزیرہ نما عرب میں ہی قوم عاد اور سمود آباد تھیں، اور جب تم شام کی طرف سفر کرتے ہو تو راستے میں قوم مدین کے مسکن بھی ہیں، قوم لوط کے شہروں کے آثار بھی موجود ہیں، اور یہ سب تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، پھر ان کے انجام سے عبرت کیوں نہیں پکڑتے؟ یہ وہ قومیں تھیں جو ترقی تمدن میں بہت آگے تھیں، اللہ نے ان کو تم سے زیادہ دیا تھا، لیکن کیا چیز تھی، کس وجہ سے ان پر عذاب آیا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ سوچو اور عبرت حاصل کرو کہ انہوں نے کیا کام کیا تھا جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، اور ان سے عبرت کیوں نہیں پکڑتے ہو تم۔ آیت نمبر 12۔ قُلْ لِمَن مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ۔ ان سے پوچھئے کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں، کہہ دیجئے اللہ ہی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ کافروں سے پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین کا مالک کون ہے، اور اس سوال کا مقصد ڈانٹ اور پھٹکار ہے۔ پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ خود ہی اس کا جواب دے دیجئے کہ اللہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے، اور یہ جواب کافروں کو بھی معلوم ہے اور اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ دراصل مشرکین مکہ یہ بھی مانتے تھے کہ اس کائنات کا مالک اور خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ ہے کہ لات، منات، عزیٰ اور ہبل وغیرہ نے دنیا نہیں پیدا کی، لیکن ان کا جو ہے ان کے معبودوں کے بارے میں یہ عقیدہ اور ان کا ایمان یہ تھا، جیسے سورہ یونس آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی جناب میں ہماری شفاعت کریں گے، یا ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ جو ہے ہمارے اللہ کے سامنے ہماری شفاعت کریں گے، کیونکہ یہ جو ہے اللہ کے بڑے چہیتے اور لاڈلے ہیں، اور اللہ کے ہاں بڑے اونچے مراتب میں ہیں، اور یہ ہمیں اللہ سے چھڑوا لیں گے۔ آگے ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، اور اس نے اپنے اوپر رحمت کو نازل کر لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو نازل کر لیا۔ روایت میں ہے کہ 100 حصے اگر رحمت ہے تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں صرف ایک حصہ رحمت کا بھیجا ہے، اور باقی 99 حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے استعمال کریں گے، اور اس رحمت کی وجہ سے جو ہے جانوروں میں آپس میں محبت ہے، جنگلی جانوروں، وحشی جانوروں میں آپس میں بچوں کے ساتھ محبت ہے، ورنہ وہ تو آپس میں ایک دوسرے کو بچوں کو خود ہی کھا جائے، یعنی 1% ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنے رحیم اور کریم ہے کہ ان کے پاس 99% ابھی رحمت موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ادا کیا جا رہا ہے، یعنی آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اللہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، توبہ اور استغفار کو قبول فرماتا ہے، اور سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، اور عقاب اور غضب کے جو احکامات قرآن میں بیان ہوئے ہیں ان کا تعلق بندوں کے اعمال سے ہے، یعنی کہ بندوں کے اعمال کی وجہ سے یہ ان پر غضب اور اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح صفت رحمت کا تقاضا تھا کہ اللہ نے انسانوں کو فطرت سلیم عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت اور توحید میں ان کی رہنمائی کی، اپنی معرفت دی، اور توحید کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، کتابیں نازل فرمائی، اور روایت میں ہے کہ اللہ نے فرمایا بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ تمہیں لازماً جمع کر کے لے جائے گا قیامت کے دن کی طرف جس میں کوئی شک نہیں، بے شک وہ قیامت کے دن سب کو جمع کرے گا۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور جو لوگ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے کا فیصلہ کر چکے ہیں وہی ہے جو ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کا دن تو بڑا سخت دن ہے،
جس میں احتساب ہوگا، سزا ملے گی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے حساب کتاب کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال الوہیت اور کمال رحمت بیان کرنے کے بعد، یعنی اپنی رحمت اور اپنا وحدانیت بیان کرنے کے بعد، آیت کے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ خبر دی ہے کہ رحمت الہی کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ انہیں دنیا میں مہلت دے، دنیا میں مہلت دے گا اور انہیں بالکل ختم نہیں کرے گا، لیکن قیامت کے دن ان سب کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا اور ان کے کرتوتوں کا پر محاسبہ کرے گا، یعنی قیامت کے دن ان کا سب حساب کتاب ہوگا۔ اور یہ جو جملہ ہے الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، یہ جملہ اب اللہ تعالیٰ کی زبانی ہے، اور اس میں کافروں کی بدترین حالت کو بیان کیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی جو تمام پونجی یعنی اللہ کی نافرمانی میں پوری زندگی خرچ کر دی، اور پوری جو زندگی جو ہے وہ غلط کاموں میں انہوں نے کی، یعنی یوں سمجھے کہ انہوں نے اپنی فطرت کو مسخ کر دیا، اور جنہوں نے اپنی عقل سلیم کو کھو دی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ان کو عقل سلیم دی تھی اور ان کو سوچنے والا دماغ دیا تھا، ان کو ہر چیز عطا فرمائی تھی۔ تو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بابرکت کا نزول بھی اسی لیے تھا کہ ان سے وہ فائدہ اٹھائیں، ان کی سنت سے، ان کی ہدایت سے انہوں نے جو ہے فائدہ نہیں اٹھایا، اور بلکہ ان کے ضد اور ہر دھرمی میں ان کے جو ہے ہر وقت ان کے خلاف ہی گئے، ان کا کفر کیا، ہر چیز کا کفر کیا انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ قیامت پر ایمان نہیں لائیں گے، اور نہ ہی اس دن کے برے انجام سے وہ ڈریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دن ان کو جمع کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جو بھی ان کے اعمال ہیں ان کے سامنے کھول دے گا اور ان کا محاسبہ کرے گا، اور ان کو وہاں اس دن سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 13۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اسی کا ہے جو کچھ ساکن ہو جاتا ہے رات میں اور متحرک ہو جاتا ہے دن کے وقت، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو گزشتہ آیت میں بتایا آسمان اور زمین کا مالک صرف اللہ ہے، اور اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ دن اور رات میں جو کچھ پایا جاتا ہے، جو کچھ دن میں پایا جاتا ہے اور جو کچھ رات میں پایا جاتا ہے، اس کا مالک صرف اللہ ہے۔ اور معلوم ہے کہ آسمان اور زمین کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں، مطلب آسمان اور زمین ہی ہمارے لیے ہے، اور اسی طرح دن اور رات کے علاوہ کوئی ایسا وقت نہیں، دن اور رات ہی مل کے یعنی وقت بنتا ہے نا، جیسے کہ دن اور رات، ایک دن گزرا پھر دوسرا دن، یہ دن جو ہے وہ ہفتہ جو ہے مہینے سے، اس طرح وقت جو ہے سال بنتا ہے، اور سال سے پھر ایک زمانہ بنتا ہے، ایک پورا وقت بنتا ہے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ تمام جو بھی چیزیں وقوع پذیر ہوتی ہیں، جو حالات اس وقت میں اس زمانے میں وقوع پذیر ہوتی ہیں، تمام حادثات، تمام چیزیں جو رونما ہوتی ہیں، اس کا صرف اور صرف مالک اللہ ہے۔ یعنی اسی کے اذن سے جو کچھ بھی حوادث ہوتے ہیں، جو کچھ بھی چیزیں دنیا میں ظہور پذیر ہو رہی ہیں، وہ جو ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے، اور اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ ہر چیز جو ہے اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، اور اس سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ یعنی اور اسی کا ہے جو کچھ رات کے وقت سکون پکڑتا ہے اور دن کے وقت متحرک ہوتا ہے، یعنی تمام چیزوں کا مالک، کل مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اور اسی کے اذن سے جو جتنے بھی حوادث، جو بھی چیز دنیا میں ظہور پذیر ہوتی ہے، وہ اسی کے اذن سے ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 14۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ اتَّخَذُوا وَلِيًّا فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے کہیے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بنا لوں جو آسمان اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے؟ تم بھی مانتے ہو کہ آسمان اور زمین اور پوری کائنات کا پیدا کرنے والا وہی اللہ ہے، تو ایسے خالق، مالک اور مولا کا کارساز چھوڑ کے میں کسی اور کو اپنا ولی اور حمایتی بنا لوں؟ یہ تو بڑی حماقت کی بات ہے، بڑے گھاٹے کا سودا ہے نا۔ ہوا یطعم ولا یطعم، اور وہ کھانا کھلاتا ہے، اسے کھلایا نہیں جاتا، یعنی وہ تو سب کو دینے والا ہے، وہ تو رازق ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے، لیکن اس کو خود کھانے کی حاجت نہیں۔ تم بتوں کے سامنے نظریں، حلوے، مانڈے پیش کرتے ہو، اللہ کو تو ایسی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو پوری مخلوق کا رب ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے، سب کا رازق ہے۔
قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈنکے کی چوٹ سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنوں۔ ولا تکونن من المشرکین، اور تم ہرگز نہ ہو جانا مشرکوں میں سے۔ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں کی پرستش کرنے کو کہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بنا لوں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور جو تمام مخلوقات کو روزی دینے والا ہے اور وہ ان کا محتاج نہیں ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا شخص وہ بنوں جو اللہ کے سامنے مخلصانہ طور پر سر جھکائے تاکہ دوسروں کے لیے میں خیر کا نمونہ بنوں، اور مجھ سے یہ بھی کہا گیا کہ تم مشرکوں میں سے نہیں بنو۔ اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو قیامت کے دن کا عذاب مجھے خائف کر دے گا، یعنی کہ مجھے قیامت کے دن مجھے بھی عذاب ملے گا، اور اس سے جو آدمی اس دن بچا لیا گیا وہ اللہ نے اس پر رحم کر دیا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس سے سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، یعنی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بچائے اور جنت میں داخل کرائے، یہ اللہ کے نزدیک کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ رہے ہیں کہ تم مشرکوں میں سے نہیں ہونا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں ہی سب سے پہلے، اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے پہلے مجھے حکم ہوا کہ میں اس کا فرما بردار بنوں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 15۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے خوف ہے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے۔ یعنی یہاں کہا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں بھی اللہ کی عبادت سے مستثنیٰ نہیں ہوں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، جیسے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو، ویسے ہی مجھے بھی حکم ہے کہ میں بھی اللہ کی بندگی کروں، جیسے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی فرمان برداری کرو، ویسے مجھے بھی اس کی فرمان برداری کا حکم ہے، اور جیسے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی کرو گے تو پکڑے جاؤ گے، ایسے ہی اگر بالفرض میں نے نافرمانی کی تو مجھے بھی اللہ کا عذاب کا اندیشہ ہے۔ یہ بہت آیتیں ہیں، امپورٹنٹ آیتیں ہیں، اور ان پہ غور و فکر کی ضرورت ہے، اور کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو بھی، یعنی قیامت کے دن ان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی اور ان کا بھی حساب کتاب ہوگا، تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اس چیز سے اپنے آپ کو، مطلب اس چیز کو پر ہم بہت غور نہیں کرتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم لوگ ٹال دیتے ہیں کہ اللہ بہت رحیم ہے، اللہ بہت کریم ہے اور ہم معاف کر دیے جائیں گے۔ تو جب ایک ذرہ برابر نیکی کا حساب ہو رہا ہے، ایک ذرہ برابر برائی کا حساب ہو رہا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر حساب کتاب کے ہم چھوڑ دیے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 16۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین، جو شخص اس دن اس عذاب سے دور رکھا گیا تو اس پر اللہ کی بڑی رحمت ہوگی اور یہی ہوگی واضح کامیابی، یعنی دنیا کی بڑے سے بڑی کامیابیاں اس دن کی کامیابیوں کے سامنے ہیچ ہوں گی، اور اس کامیابی کے سامنے دنیاوی دولت وجاہت، عزت، شہرت، اقتدار وغیرہ ساری چیزیں عارضی اور فانی ہیں۔ اصل فوز المبین تو آخرت کی کامیابی ہے، جو آخرت میں کامیاب ہو گیا وہی کامیاب ہے۔ آیت نمبر 17۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے پہنچا دی جائے کوئی تکلیف تو کوئی نہیں اس کا دور کرنے والا سوائے اس کے۔ یعنی اب یہاں پر توحید کا بیان ہے کہ تکلیف میں پکارو تو اسی کو پکارو، کسی اور کو نہ پکارو، جیسے سورہ قصص کی آیت نمبر 88 میں ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی تمہاری تکلیفوں کو رفع کرنے والا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اس کی طرف سے کوئی خیر تمہیں پہنچا دی جائے تو یقیناً وہ ہر چیز پر
قادر ہے، یعنی کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہے، اور اسے اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے اس کو کسی کی نہ منظوری کی ضرورت ہے، نہ اس کو کسی کی حاجت ہے۔ وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور جس کے لیے وہ روک دے تو کوئی اس کو دے نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، بے شک وہ سب کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ اسی آیت نمبر 17 کی مزید تفسیر یوں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس لیے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف وہی ہے۔ وہ اپنی مخلوقات میں جس طرح چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، نہ کوئی اس کے فیصلے کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی اسے رد کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، تو جسے دے اسے کوئی منع نہیں کر سکتا، اور تو جسے منع کر دے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے مقابلے میں نفع نہیں پہنچا سکتی۔ یہی دعا ہے جو ہم فرض نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں، یہ دعا مانگنے کی ہمیں تاکید کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 18۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح سے غالب ہے، اور وہ ہے کمال حکمت والا اور ہر شے کی خبر رکھنے والا۔ بے شک یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں تمام مخلوقات کی گردنیں اسی کے لیے جھکی ہوئی ہیں، وہ ہر چیز پر غالب ہے، اور تمام مخلوقات اس کی عظمت، اس کے جلال، اس کے قہر اور جبروت کو جانتی ہیں، اور اس کے فیصلے کے سامنے مجبور ہے، یعنی اس کا جو بھی فیصلہ ہے اس کے سامنے مجبور ہے، کیونکہ وہ بہت زور آور ہے، اس کا اقتدار پوری کائنات پر محیط ہے، اور اس کی مخلوقات میں سے کوئی بھی اس کے قابو سے باہر نہیں۔ اس نے ہر ایک چیز کو محیط کر کے رکھا ہوا ہے، محیط ہے اس کی ہر چیز اس کے احاطے میں ہے۔ اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں، آیت نمبر 19۔ قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ کون سی چیز ہے جو گواہی میں سب سے بڑی ہے؟ پھر خود ہی کہیے کہ اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے، اور وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِيُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اور میری جانب یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں بھی خبردار کر دوں اس کے ذریعے سے، اور اس کو بھی جس تک یہ قرآن نہیں پہنچا۔ اس میں یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کسی ایسے آدمی کو لاؤ جو تمہاری نبوت کی شہادت دے، اس لیے کہ اہل جو کتاب نے تو ان کی شہادت دینے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کافروں سے کہیے کہ اللہ سے بڑھ کر کون گواہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی خبر میں جھوٹ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کا کوئی احتمال نہیں ہو سکتا، اور یہ قرآن بھی میری نبوت کی تصدیق ہے۔ تو جس کے مانند تم لوگ لانے سے عاجز ہو، قرآن جیسی کوئی چیز تم بنا کے تو لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا چیلنج کیا، لیکن وہ ایک آیت کیا، مطلب اس کے مقابلے کی ایک چھوٹی آیت بھی نہیں بنا کے لا سکے۔ اور یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ اہل مکہ میں سے تمہیں اور تمہارے نبی جو ہیں لوگوں کو ڈرائیں، اور ان کو جو غلطیاں کر رہے ہیں، جو جو آگ جو ان کی طرف بڑھ رہی ہے، اس آگ سے ان کو ڈرائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ مشرکین کے شرک کو انکار کریں اور کہیں کہ تم لوگ اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کے ہونے کی گواہی دیتے ہو، لیکن میں ان کا انکار کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ صرف اللہ کی وحدانیت کا اعلان کریں اور جھوٹے معبودوں سے برات کا اظہار کریں۔ اب یہاں پر یہ چیز ہے کہ قرآن جو ہے، کیونکہ قرآن ایک معجزہ ہے، اور یہ جو معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا،
اور یہ جو ہے تبشیر اور انذار ہے. تبشیر کا مطلب خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں تبشیر اور انداز اور تذکیر کے فرائض اسی قرآن کے ذریعے آپ انجام دیں. اور جس کے اندر جتنی بھی صلاحیت ہوگی، جو طالب حق ہوگا، جو ہدایت چاہتا ہوگا، وہ ہدایت پالے گا. باقی جس کے دل میں کجی ہے، ٹیڑھ ہے، تعصب ہے، ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، حسد ہے، تکبر ہے، اس کو آپ کتنے بھی معجزات دکھا دیں وہ نہیں مانے گا. اب یہ کہ آگے یہ کہ علماء جو تھے، یہود کے علماء، ان کو بھی کتنے معجزات دکھائے گئے لیکن وہ تو ایمان نہیں لائے. یہی کہا جا رہا ہے کیا علماء یہود نے جو ہے معجزات دیکھے کیا ایمان لے کر آئے تھے؟ ان کو کیسے کیسے معجزات دکھائے گئے. آپ گارے سے پرندے کی شکل بنا کر پھونک مارتے تو وہ پرندہ بن جاتا تھا. اسی طرح آپ نے ان کو بہت سارے معجزات دکھائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو یہ جو نشانیاں دکھائیں ان کو، لیکن انہوں نے بالکل نہیں مانا. لہٰذا ہم ایسا کوئی معجزہ نہیں دکھائیں گے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت اور کوشش کریں اور تبلیغ و دعوت کرتے چلے جائیں. اچھا، یہاں پر آیت میں ہے من بلغ کا مطلب جس تک پہنچ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو تم کو پہنچا رہا ہوں. اب جو امت آگے بنے گی، اب اگلی امت کے لوگوں کا، امت مسلمہ کے لوگوں کا کام ہے کہ یہ آگے جو ہے یہ دین کا پیغام پہنچائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے اس دعوت دین میں داخل ہے، اور جو پیغام جس تک پہنچا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ پیغام اس سے آگے پہنچائے. اور آگے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا أُخْرَىٰ، کیا واقعی تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور بھی الہ ہے؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، کہہ دیجئے اگر تم یہ گواہی بھی دیتے ہو تو میں اس کی گواہی نہیں دے سکتا. تم ایسا کہو تو کہو، لیکن میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ ایسی خلاف عقل اور خلاف فطرت بات کہوں. قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون، کہہ دیجئے وہ تو بس ایک ہی الہ ہے اور میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو. یعنی تم جن کو شریک ٹھہراتے ہو میں اس سے بری ذمہ ہوں اور میں انکار کرتا ہوں، اور میں تمہارے معبودوں کی گواہی نہیں دیتا، اور میں تو صرف ایک اللہ کو جانتا ہوں، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہوں، اور تمہارے جو جھوٹے معبود ہیں ان سے میں برات کا اظہار کرتا ہوں، اور میں ان چیزوں کو نہیں مانتا ہوں، اور میرا تو صرف ایک اللہ ہے اور میں اسی اللہ کی عبادت کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 20. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی پہچانتے ہیں اس کو جیسا کہ پہچانتے اپنے بیٹوں کو. الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، البتہ جو لوگ اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تل گئے ہیں تو وہی ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے. اچھا، یہاں پر پچھلی آیتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی گئی، اور مشرکین مکہ کے جو عقائد تھے اور جو وہ شرک کرتے تھے اس کی تردید کی گئی ہے. اور اس کے بعد میں جو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم جو کہتے ہو کہ اہل کتاب نے میرے نبی کی نبوت کی گواہی نہیں دی، تو یہ ان اہل کتاب نے ہی جھوٹ بولا ہے، کذب بیانی کی ہے، اور یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہوئے انکار کر رہے ہیں. وہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے سلبی اولاد کا مطلب سگے اولاد کو پہچانتے ہیں. اس لیے کہ تمام انبیاء نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، ان کا ملک، ان کا دار الہجرت یعنی ہجرت کر کے کہاں جائیں گے، اور ان کی امت کے اوصاف، ان کی امت کیسی ہوگی، یہ تمام چیزیں بیان کی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ ان تمام نشانیوں کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ جان بوجھ کر وہی لوگ ایمان نہیں لائیں گے جن کی قسمت میں نقصان اور خسارہ لکھا گیا ہے، وہی بدقسمت ہیں.
اور ان کا ایمان نہ لانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے، بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ خود خسارے میں، خود نقصان میں ہیں، اور ہمارے نبی تو سچے ہیں۔ اور بلکہ خسارہ یہ لوگ ایمان نہ لا کے اپنے اوپر جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ہی تباہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر یہ رکوع اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس میں جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔